جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے، اندر سے کھانے کی خوشبو آنے لگی، آپ نے دروازہ بجا دیا، باہر آئے، سونے ماں باپ قربان ہو، آج اچانک کیسے آنا ہوا؟ فرمایا میں گھر کی طرف یا کسی اور طرف جا رہا تھا، تیرے گھر کے اندر کھانا پکنے کی خوشبو آئی، ہاتھ پکڑا، اندر لے گئے، کہ یا رسول اللہ پتہ ہے آج کیا پکا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا؟ آج آپ کی فیورٹ پسندیدہ ڈش بنی ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کیا پکا؟ ہنڈیا کا ڈھکنا کھولا، بکری کے گوشت کی موٹی موٹی بڑی بڑی بوٹیاں، سالن بھر رہے، اللہ اکبر، کھڑا کھڑا مسالہ، سالن کی خوشبو آ رہی ہے، ہنڈیا کا ڈھکنا کھولا، رحمت کائنات سرکار مدینہ روح قلب سینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگ گئے، فرمایا ہاں یہ مجھے بڑا پسند ہے اللہ کے نبی، بوٹی کچی پکی ہے، ابھی تیار ہو جاوے گی، دسترخوان لگا، ابھی کھانا آپ کے آگے لا کے رکھ دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ابو سعید جی جی ادھر آ جا، کہ تجھے اچھا لگتا ہے؟ جی جی مجھے بھی اچھا لگتا ہے، پہلے یہ بتا تیری اس گلی میں کون کون رہتا ہے؟ اللہ کے نبی اس گلی کے اندر بہت گھر ہیں، فرمایا ان کے کاروبار کا پتہ، ان کے صحیح کا پتہ؟ کہ نہیں یا رسول اللہ یہ بھی مجھے پتہ ہے، ساتھ والا گھر یتیم کا، سامنے والا گھر غریب کا، ابھی مسجد نبوی سے آ رہا تھا، ایک آپ کا فلانا دیوانہ کہہ رہا تھا ابو سعید دعا کر 4 دنوں کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا، آپ نے فرمایا اس کا گھر کا؟ کہ رسول اللہ وہ سامنے کونے پر۔ ابو سعید کوئی اور بھی رہتا ہے؟ یا رسول اللہ فلانا آپ کے صحابی کا انتقال ہوا جس کا آپ نے جنازہ پڑھایا، اس کا گھر بھی یہاں ہے، 4 یتیم بچیاں چھوڑ کے گیا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا ابو سعید اللہ اکبر، یتیموں کا محلہ، غریبوں کا محلہ، فقیروں کا محلہ، ابو سعید اگر میں بنا گوشت کھانے لگ جاؤں تو مجھے امت رحمت للعالمین کیسے کہے گی؟ اللہ کے نبی کیا کروں؟ آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور سارا پیالہ پانی کا آپ نے ہنڈیا کے اندر اونڈیل دیا، پتلا سا شوربہ بن گیا، آپ نے فرمایا اور پانی لا، اور پانی لایا گیا، یہاں تک کہ بوٹیاں شوربے میں ڈوب گئی۔ پاک پیغمبر نے یوں کر کے چمچہ ہی لایا، فرمایا 3-4 کولے لیا، 3-4 پیالے لیا، اپنے ہاتھوں سے ڈوئی سے چمچے سے سالن ڈال ڈال کے دے رہے، یہ پیالہ فلانے غریب کے دیا، یہ یتیم کے دیا، یہ بیوہ کے دیا۔ ابو سعید کہتے میری دوڑ لگ گئی، میرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، جب ہنڈیا بالکل ختم ہو گئی، سالن ختم ہو گیا، پیندے کو تھوڑا سا سالن لگ گیا، آپ نے میری طرف دیکھا، مسکرائے اور آپ نے فرمایا ہنڈیا لے کے آ۔ جب میں ہنڈیا لے کے آیا، آپ نے روٹی توڑی، آدھی روٹی میرے ہاتھ میں، آدھی اپنے ہاتھ میں لے لی، روٹی کا ٹکڑا توڑا، ہنڈیا کے پیندے کے ساتھ لگایا اور منہ میں ڈال لیا، میری ہوک نکل گئی، میری کوک نکل گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو، یہ گوشت کہاں چلا گیا؟ فرمایا تیرے سامنے غریبوں یتیموں کو چلا گیا۔ ابو سعید مجھے پتہ ہے تو کیوں رو رہے ہیں؟ تیرے ہنڈیا کا سال ختم ہو گیا۔ کہ یا رسول اللہ اللہ پر رحم کرے، اگر آپ نہ آتے تو ابو سعید کی ہنڈیا آج اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی۔ خدا کا شکر ہے امیر کھا گئے، غریب کھا گئے، پتہ ہے رحمت والے نبی نے، کروڑ والو آج کی تقریر لے لو، کروڑ والو آج کا بیان لے لو، اسے بار بار سننا، اس بات پر غور بار بار جا کے کرنا، راتوں کو سونے سے پہلے سننا۔ پتہ ہے آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو سعید تیری ہنڈیا سے تو کھاتا میں راضی ہوتا، میں کھاتا تیرا گھرانہ خوش ہوتا۔ ابو سعید مبارک ہو، تیری ہنڈیا سے غریب کھا گئے، تیری ہنڈیا سے فقیر کھا گئے، اس رب کی قسم ہے جس نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، آج تیرے دسترخوان سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ۔ کبھی یاروں کے ساتھ کڑھائی کھاتے ہوئے غریب بہن یاد آئی، اے لوگو ہم نے کب سے بہنوں سے بد دعائیں لینا شروع کر دی؟ جا اگر مغرب کی نماز قبول کروانی ہو، اللہ اکبر، ناراض بہن کے دروازے پہ چلا جا، غریب بھائی کے دروازے پہ جا کے گھر سونے سے پہلے کنڈی بجائی ہو، اگر غریب بھائی ناراض رہا، قصور تیرا ہوا، خدا پاک کی قسم کوئی عمل تیرا فجر سے پہلے آسمان پہ نہیں جائے گا۔ ماں باپ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہاں خرچ کریں؟ فرمایا تیرے اماں ابا گھر ہے کا جی، فرمایا ان پہ خرچ کر، ان پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔
یا تو جمعے کی نماز میں پرچی آتی ہے مولوی صاحب والدین کے حقوق بیان کرو. یہ کون حقوق بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جس نے آج تک اپنے ماں باپ کو مسکراہٹ کی نگاہ سے دیکھا ہی کوئی نہیں؟ کیا پتا مسجد کے موٹر سائیکل سٹینڈ پر کوئی موٹر سائیکل کھڑا ہو جس پہ لکھا ہو ماما ٹھنڈیاں چھاواں. یہ کون ماما ٹھنڈیاں چھاواں لکھوا کے لا رہا ہے جس کے دکھوں سے رو رو کے اس کی ماں قبر کے اندر چلی گئی. ہمیں کسی بارے میں درپیش مسئلہ پڑ جائے چلو مدینے والے کا دروازہ کھٹکھٹائیں, گنبد خضرا کی چوکھٹ سے جا کے لپٹ جائیں, سوال کریں کملی والے میں بڑا پریشان ہوں. گھر کے اندر اماں جان بے وجہ بولتی ہے, حالانکہ بیوی کا قصور نہیں ہوتا, پھر بھی اماں جان بولتی ہے میں ماں کو ڈانٹوں, سوٹی ماروں, برتن دھونے والا کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے ماں کو کوٹوں, کیا کروں؟ اللہ سنو سنو کیا پیغام آیا, فرمایا تیری بیوی کا حق پر ہو اور تیری ماں حق پر نہ ہو. خبردار خبردار, حق جتانے کے لیے اپنی ماں کو بیوی کے سامنے نہ جھکانا, اپنی بیوی کو غلط کہہ دینا, ماں کو اپنی بیوی کے آگے نہ جھکانا. کمرے میں جا کے جورو سے معافی مانگ لیو, لگائی سے معافی مانگ لیو, اس سے پوچھو ٹھیک ہے تو سچے حق پر ہے لیکن تو چاہتی ہے میں ماں کو گالیاں دوں, تو چاہتی ہے ماں کو تماچے ماروں. خبردار خبردار میرے ویرو کروڑ والو, ماں باپ زندہ ہو بے شک غلط کرے یوں کر کے بھی انگلی نہ اٹھانا, ورنہ رب اکبر کی قسم ہے نہ قبر میں انگلی بچے گی نہ قبر میں تیرا میرا کفن بچے گا. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے ابا جان کا انتقال ہو گیا. دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے, دیوار کے ساتھ سر لگا کے ٹھنڈے ہو کے آسمان کی طرف بھرنے لگے. اللہ کیا ہو گیا؟ کس نے کہا وقت کے امام حوصلہ کرو. فرمایا کیسے حوصلہ کروں, تجھے پتہ نہیں جنت کے 2 دروازے ہیں, ایک دروازے کا نام باپ ہے, ایک دروازے کا نام ماں ہے. آج باپ مر گیا, میرے لیے جنت کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے.